السلام علیکم، میں ہوں مبشر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے پروڈکشن۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی پہلی ایکشن ایڈونچر فلم جگاڑی جو ہے اس کا ٹیزر جو ہے کچھ دن پہلے وہ لانچ ہوا ہے۔ پبلک کا جو اوپینین ہے اس کے بارے میں بہت اچھا دیکھا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جگاڑی کی ٹیم کے ایک ممبر جو ہیں میاں دانیال قریشی وہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فلم ہے اس کو بنانے میں انہیں کیا مشکلات پیش آئیں اور آزاد کشمیر میں شوٹ کرتے ہوئے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمارے ساتھ دانیال قریشی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو جے کے پروڈکشن کے جو پیج پہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم، اور میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی سے شعبہ انٹرنیشنل ریلیشن سے آپ نے جو سفر شروع کیا جو ہے جگاڑی تک، اس میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیسے پہنچے وہاں پر آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ جے کے پروڈکشن کا اور مبشر صاحب آپ کا مجھے آن بورڈ لینے کے لیے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز سے جگاڑی تک کا جو سفر ہے، اسے میں تک کا سفر نہیں کہتا، اسے میں ایک سفر کے اندر مزید ایک سفر کے اضافے والی بات سمجھتا ہوں۔ وہ ایسے کہ رواں سال ستمبر 2023 میں انشاءاللہ میں بین الاقوامی تعلقات کی ڈگری لینے کا اہل ہو چکا ہوں گا اور وہ ڈگری میرے پاس ہوگی، اور رواں سال ہی چھوٹی عید کے بعد ہم اپنی فلم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد عوام کے لیے پیش کر سکیں گے۔ تو ایسے میں دیکھا جائے تو دونوں جرنیز ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور دونوں جرنیز کی جو ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں تک ابھی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سفر بہت خوبصورت تھا۔ دونوں سفر جو بھی چل رہے ہیں، بین الاقوامی تعلقات اپنی جگہ پہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت خوبصورت چیز ہے، اور جو گاڑی کا جو سفر تھا میڈیا اورینٹڈ، یہ بھی بہت خوبصورت ہے الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے جگاڑی میں 300 سے زائد جو ہیں وہ کریو ممبر کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیسا محسوس کیا، کیسے کام کیا ان کے ساتھ، جیل کیسے ہوئے وہاں پر؟ بہت ساری چیزیں شروعات میں بہت مشکل رہتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو پروفیشنلزم اڈاپٹ ہوتا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ مشکلات آئیں، تمام لوگوں کے مزاج ہم آہنگ ہو پانا نہایت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے چلے اور الحمدللہ اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اچھا، کشمیر میں جگاڑی کی شوٹنگ کے درمیان کوئی مسائل بھی پیش آئے ہوں کہ مختلف جگہ پہ شوٹ کیے آپ نے، ان کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں مبشر صاحب، اس چیز کے اندر میں نے ایک پہلے انٹرویو میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو سپورٹ اتنی زیادہ ملی، ہم لوگوں کو محبت اتنی زیادہ ملی کہ اس کے مقابلے میں اگر مشکلات کا ذکر بھی کیا جائے تو وہ ناشکری کی بات ہوگی۔ سپورٹ بہت زیادہ ملی۔ اس زمن میں ایک بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ایسے اسپاٹس پہ جا کے ہم لوگوں نے شوٹ کیا جہاں پہ عام لوگوں کے لیے جانا ممانعت تھی۔ بہت سارے پکنک سپاٹس ایسے ہیں آپ کے آزاد کشمیر کے اندر جہاں پہ ٹورسٹس کے لیے ایک حد ہے کہ یہاں سے آگے ٹورسٹس مقامی آبادی میں نہیں جا سکتے، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ یہ رہا کہ ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم لوگوں نے کچی آبادیوں کے اندر جا کے ایسی ایسی جگہوں پہ بھی شوٹنگ کی جہاں پہ ٹورسٹس کے لیے جانا منع تھا۔ تو سپورٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا اور اس کے مقابلے میں مخالفت کا ایلیمنٹ خاصا کم تھا الحمدللہ۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فلم ہے جگاڑی، یہ مین اسٹریم میڈیا میں جب پاکستان کے لوگ اسے دیکھیں گے تو یہ کشمیر کو کیسے ریپرزینٹ کرے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے۔ اس چیز کا جو جواب ہے یہ ہماری تمام آڈینس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس چیز میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ جگاڑی جو ہم نے ایک پہلا سٹیپ اٹھایا اور جسے ہم ڈان آف سینما ان کشمیر کہتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی سینسرشپ بورڈ سے الحاق شدہ ہوں یا پھر کسی سینسرشپ بورڈ سے ہم لوگ رجسٹریشن کروائیں اور اس کو کسی پراپر سینما کے تھرو اپ لفٹ کریں یا پراپر سینما کے تھرو چلائیں۔ یہ بات لوگوں کو سمجھنی ہوگی کہ یہ چیز OTT پلیٹفارمز اور سینما کے درمیان کی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم مظفر آباد کی، آزاد کشمیر کی، باقی تمام میجر جگہوں کی اہم سکرینز کے اوپر چلا سکتے ہیں، اسے ہم کسی سینما گھر کی زینت فی الحال نہیں بنا سکتے۔ اللہ ہم نے بہت بڑا نہ صحیح ایک پہلا قدم ضرور اٹھایا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا میں اس کا سب سے بڑا کردار یہی ہوگا کہ جب ایسی چیز کشمیر سے اٹھے گی کہ جو مین اسٹریم میڈیا کو ٹکر دے گی باوجود اس کے کہ وہ مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے، تو ایسے میں جب کشمیر کے اندر مین اسٹریم میڈیا آئے گا تو الحمدللہ انشاءاللہ اس کا جو ایک لیول ہوگا وہ بہت زیادہ اپ لفٹڈ ہوگا، وہ بہت زیادہ بڑا ہوگا۔ تو اسے آپ پہلے سٹیپ کے طور پر لے سکتے ہیں، لیکن اسے آپ پراپر مین اسٹریم میڈیا نہیں کہہ سکتے فی الحال۔ اچھا، آپ نے اس فلم میں ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی کام کیا ہے، تو اس تجربے کے بارے میں بتائیں، وہ کیسا تھا آپ کا؟ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے تجربے کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نہایت پروفیشنل تجربہ تھا، اور ایسا تجربہ کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک کریو دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے، آپ نے ان کو اپنے مطابق لے کے چلنا ہے۔ تو الحمدللہ بہت اچھا تجربہ تھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا، اور سب سے بہتر بات جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے ایک بہت مضبوط دیوار ڈائریکٹر کی کھڑی ہوتی ہے، تو وہ ڈائریکٹر آپ کے اوپر آنے والے تمام مخالفت کے تیروں کو بھی سہتا ہے، آپ کے اوپر اٹھنے والی تمام انگلیوں کے جواب بھی دیتا ہے۔ تو ایسے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے بطور میں نے بہت کچھ سیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروفیشنلزم اڈاپٹ کرنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ کام کیا ایز این اسسٹنٹ
اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اس میں آپ کو کوئی ایسا کوئی چیلنجنگ سین جو ہو جس میں آپ کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑا ہو ڈائریکٹر کے ساتھ؟ جی، کیونکہ ہم لوگوں کا کریو ایسا تھا کہ جو ہم لوگوں کے مین جو کور ٹیم ممبرس تھے وہ بھی ایکٹنگ کر رہے تھے، یعنی کہ ہمارے اپنے ڈائریکٹر صاحب بھی ایکٹنگ کے اندر موجود تھے. تو بعض سینز ایسے تھے جہاں پہ ڈائریکٹر صاحب بطور ڈائریکٹر موجود نہیں تھے، بطور ایکٹر موجود تھے. تو ایسے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو مین ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنا پڑتا تھا. لیکن جو نارمل شیڈیول تھا، نارمل شیڈیول میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم لوگ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے تھے. تو جہاں پہ ہمیں ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرنا پڑ رہا تھا، وہاں پہ ہمارے اپنے مین ڈائریکٹر بغیر کسی انا کے، بغیر کسی غرور کے ہمارے ساتھ اسسٹ کر رہے ہوتے تھے، ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے تھے کہ آپ نے اس جگہ پہ ایسے ایسے کرنا ہے. تو الحمدللہ ٹیم کی مشاورت تھی تبھی ایسا کچھ ہو پایا، ورنہ اکیلے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری اٹھانا بہت مشکل ہے. اور کہ اگر اکیلا یہ کہے کہ وہ ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں خود ہی نبھاتے ہوئے تمام سینس کروا لے گا تو ایسا نہایت مشکل تھا. کولیبریشن رہی تو پھر ہی یہ ساری چیزیں ہو سکیں. اچھا، آپ نے یہ جگاڑی کے لیے ڈائلاگس بھی لکھے؟ جی الحمدللہ. وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ڈائلاگس کا ایکسپیرینس الحمدللہ بہت اچھا تھا. میرا ایک شغف تھا افسانہ نگاری کا، الحمدللہ اس کو یہاں پہ میں پایا، تکمیل تک پہنچا سکا. اور پوری میڈیاٹک ٹیم کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا کہ انہوں نے اپنا اعتماد کا مظاہرہ کیا اور میں ان کے اعتماد پر پورا اترا. اور جب مجھے ڈائلاگز لکھنے کے لیے نامینیٹ کیا گیا تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ تمام لوگوں کی سائیکالوجی کے مطابق، تمام کریکٹرز کی جو مووی کے اندر ان ڈیپتھ ان کے جتنے بھی سینز ہیں ان کے مطابق، اور مووی کے اندر ان کا جس طرح سے جس بھی قسم کا رول ہے، اگر وہ ہیومر ہے تو ہیومر کے مطابق کے ڈائلاگز، ایکشن ہے تو ایکشن کے مطابق کے ڈائلاگز، کہیں پہ ایگریشن ہے تو ایگریشن کے مطابق کے ڈائلاگز، وہ میں نے لکھنے کی اپنی طرف سے کوشش کی. میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بہت ساری موویز کے مقابلے میں بہت بہتر ڈائلاگ لکھنے کی اور ان کو ڈیلیور کروانے کی کوشش کی ہے. اچھا، آپ نے اس جگاڑی فلم میں ایکٹنگ بھی کی ہے، وہ تجربہ کیسا تھا؟ الحمدللہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت سارے کام کروائے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر بھی اور پھر ڈائلاگ رائٹر کے طور پر بھی. ایکٹنگ کا جو تجربہ تھا، کیونکہ میں بیسیکلی گیا اسی کام کے لیے تھا. جب آڈیشنز سلیکٹ ہوئے، جب آڈیشنز کے تھرو ہم لوگ سلیکٹ ہوئے، اور خوش قسمتی دیکھیے کہ آج میں جہاں پہ بیٹھ کے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اسی جگہ پہ ہمارے آڈیشنز ہوئے، اسی ہال میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے آڈیشنز دیے اور یہیں سے سلیکٹ ہو کے گئے. تو ایکٹنگ کا تجربہ سب سے خوشگوار تجربہ تھا، کیونکہ میں اپنے کریو ممبرز میں ان چند لوگوں میں سے تھا جن کو ایکٹنگ کے اندر زیرو ایکسپیرینس تھا. ہم لوگوں نے کبھی ٹک ٹاکس نہیں بنائی تھیں، ہم لوگوں نے کبھی لوکل کانٹینٹ کریٹ نہیں کیا تھا، اور کبھی بھی کوئی اس قسم کی چیز نہیں کی تھی جو ہمارا مورال اپ کرتی کہ جی ہم کر سکتے ہیں. پہلا تجربہ تھا. بس آڈینس میں جب آڈیشنز ہوئے، آڈیشنز میں بجنے والی وہ پہلی تالی ہی میرا سارا حوصلہ تھی جس نے مجھے بتایا تھا کہ شاید میں ایکٹ کر سکتا ہوں. ایکٹنگ کے لیے پھر سب سے مشکل بات یہی ہوتی ہے کہ آپ سینیریوز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال پائیں، سینز کے مطابق خود کو تیار کر پائیں. کیونکہ میرا جو کریکٹر ہے وہ جب آپ آن اسکرین دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر بہت ساری فلکچویشنز ہیں. ایک وقت میں وہ بہت سہما ہوا کردار بھی ہے، ایک وقت میں وہ بہت ڈرا ہوا کردار بھی ہے، ایموشنز کے اندر جکڑا ہوا کردار بھی ہے، اور ایک وقت میں اس کے اندر ایگریشن بھی انتہا کا ہے، اس کے اندر ایکشن بھی انتہا کا ہے. تو ان ساری فلکچویشنز کو سنبھالتے ہوئے اپنے کردار کو بخوبی نبھانا بہرحال مشکل تھا. لیکن پوری میڈیاٹک ٹیم کا بہت شکریہ، ہمارے ڈائریکٹر حماد ظہیر صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے اعتماد کیا، جنہوں نے جگہ جگہ پر رہنمائی کی اور بتایا کہ میں کر سکتا ہوں، اور الحمدللہ اچھے سے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی. باوجود اس کے کہ فلاز رہیں گے، پہلا تجربہ تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس کردار کو اچھے سے نبھانے کی. اچھا، آپ نے اس کردار کو جذباتی اور ذہنی طور پہ کس طرح اڈاپٹ کیا اور کیا باہر نکلا ہے اس کردار سے فلم کے ختم ہونے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ بہت عرصے تک آپ کے اوپر وہ کردار حاوی رہتا ہے جب بھی آپ کسی بھی ڈرامہ کے اندر یا کسی بھی فلم کے اندر ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کردار اچھا آرٹسٹ وہی ہوتا ہے جو کردار کے اندر ڈھل جاتا ہے اور کردار کو اپنے اندر ڈھال لیتا ہے. اور ایسے میں سب سے بڑا جو فائدہ رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ آج جب آن اسکرین ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکٹنگ نہیں لگتی، وہ بالکل ایک ریئل چیز لگتی ہے. تو جب میں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ اڈاپٹ کر لیا تھا اس کردار کے اندر تو نکلنے میں ظاہر ہے مشکلات ہوئیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم یہ رہا کہ وہ جو کردار تھا وہ ایسا تھا کہ اگر اس سے میں نہ بھی نکلتا تو نہ نکلتے ہوئے بھی میں اپنی سوسائٹی کے اندر اچھے سے سروائیو کر سکتا تھا اور اپنی سوسائٹی کے اندر اچھے امپیکٹفل طریقے سے رہ سکتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کردار نے مجھے گروم کرنے میں، مجھے شیپ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا، اور ذہنی طور پر جب بھی میں اس کردار کو کرنے کے لیے تیار ہوا تو مجھے بہت زیادہ مشقت نہیں اٹھانا پڑی. وہ مجھے اپنی پرسنالٹی کے قریب ترین لگا اور الحمدللہ پھر وہ میں اچھے سے کر سکا. اچھا، اب آگے اس فلم کے ختم ہونے کے بعد، اس پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد کوئی اور پروجیکٹس بھی ہیں جن میں ہم آپ کو دیکھ سکیں گے اداکاری کرتے ہوئے؟ دیکھیں، میں اس چیز کے اوپر تمام آڈینس کو مخاطب کرنا چاہوں گا اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ آرٹسٹ کی فیلڈ کی طرف یا پھر میڈیا کی فیلڈ کی طرف، فلم انڈسٹری کی فیلڈ کی طرف اپنے بچوں کو بھیجتے ہی اسی وجہ سے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے باوجود اس کے کہ ہم لوگ مشرقی تہذیب کے نمائندے ہیں، اس کے باوجود یہاں پہ ولگیرٹی بہت زیادہ ہے، بے حیائی بہت زیادہ ہے، بے شرمی بہت زیادہ ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط بہت زیادہ ہے.
ایسے میں اس چیز کا پرومس کرنا کہ میں آئندہ اپنے آنے والے فیوچر میں شوبز کو جوائن کروں گا اور ان ساری چیزوں کا حصہ بنوں گا جس کی طرف میڈیا ابھی جا رہا ہے، تو بہت مشکل ہے۔ اگر فیملی اورینٹڈ رہ کر فیوچر میں مجھے ایسے پروجیکٹس ملتے ہیں کہ میں ایسی چیزیں بنا سکوں جو پوری فیملی کو فیسیلیٹیٹ کریں، پوری فیملی کو انٹرٹین کریں، تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اگر کہیں پہ ایسا لگتا ہوا کہ مشرقی تہذیب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یا پھر مشرقی تہذیب کے خلاف جا کے کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ یہ کردار کرنے کے بعد لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ آپ کو میسیج آئے ہوں گے لوگوں کے دیکھ کے ٹیزر کو؟ الحمدللہ وہ لوگ جو پہلے مخالف تھے ان کی طرف سے بھی بہت بڑی سپورٹ دیکھنے کو ملی، اور وہ لوگ یہ کہہ کے مخالفت کیا کرتے تھے کہ یار آپ کیا کر رہے ہو، ہمیں تو نہیں لگتا کہ آپ کچھ بڑا کام کر پاؤ گے، لیکن جب انہیں لگا، انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعتاً بڑا کام ہے، تو پھر الحمدللہ سپورٹ بہت زیادہ بڑی۔ تمام لوگوں نے بہت محبتیں دیں، شاید ان محبتوں کے ہم لوگ اہل بھی نہیں تھے، اور جتنا کچھ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ لوگ دل سے محبت کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، اور ہماری بھی رب تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انا سے بچا کے رکھے، غرور سے بچا کے رکھے، ایسی تمام غلاظتوں سے بچا کے رکھے جو ہمیں عوامی نمائندہ رہنے کے بجائے کوئی وی آئی پی بنا دیں۔ ہم وی آئی پی کبھی بھی نہیں بننا چاہیں گے۔ ان محبتوں کا ہمیں ادراک ہے، ان محبتوں پہ ہمیں فخر ہے، کشمیری ہونے پہ فخر ہے، کشمیریوں پہ فخر ہے، اور کشمیر کے اس پروجیکٹ پہ فخر ہے الحمدللہ۔ اچھا آپ نے یہاں اس میں بہت سارے ڈائلاگز بھی لکھے ہیں اس فلم میں، کیا سوچ چل رہی تھی دماغ میں، کیسے ان کرداروں کے مطابق وہ ڈائلاگ ہوں گے اور کس طرح وہ لکھے گا آپ نے؟ اس چیز میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ڈائریکٹر حماد ظہیر صاحب کا، جنہوں نے مجھ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں رکھی۔ میرے پاس پہلے سین سے لے کر آخری سین کی آخری لائن تک تمام سٹوری موجود تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ کہانی کیسے چل رہی ہے اور کہانی کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ ایسے میں ڈائلاگز لکھنا بہت زیادہ آسان تھے، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کس جگہ کے اوپر کس کردار کی طرف سے کیا ایکسپریشنز چاہیے، کس کردار کی طرف سے کیا بات چاہیے، اور بطور لکھاری میں یہ بات بہتر سمجھتا تھا کہ کس لفظ کا کتنا اثر زیادہ ہوگا اور کس لفظ کا کتنا اثر کم ہوگا۔ اس لیے میں نے ان الفاظ کے مطابق، ان کرداروں کے مطابق اور اس اسپیسیفک سین کے مطابق جہاں پہ جو ایگریشن چاہیے تھا، جو ایکسپریشن چاہیے تھا، اس کے مطابق وہ ساری چیزیں لکھیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہمیں جو اپنے ایکٹرز تھے ان کے مطابق بھی چیزیں دیکھنی پڑتی تھیں کہ آیا وہ ایکٹر اتنی مشکل الفاظ ادا کر سکتا ہے، یا پھر وہ جو کردار نبھا رہا ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ مشکل کردار نبھائے گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ اس طرح کے پروجیکٹس جو جیسے کہ جگاڑی، یہ آزاد کشمیر میں کتنے ضروری ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ساری ٹریڈیشنل چیزوں کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر صرف مسئلہ کشمیر سینٹرک رہ کے بات کی جائے تو مسئلہ کشمیر کو ہم لوگ بہت سارے ٹریڈیشنل ویز کے ذریعے اجاگر کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ٹریڈیشنل وے یہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا، ایک سیمینار منعقد کر دیا، اسپیکرز آئے، بات کی، آڈینس بیٹھی، نعرے لگے، چلے گئے، ریلیاں نکلی، جلوس نکلے۔ یہ سب چیزیں ٹریڈیشنل ہو چکی ہیں، روایتی چیزیں ہیں۔ ہمیں اگر غیر روایتی طریقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے اگر کشمیر کی نمائندگی کروانی ہے تو ہمارے پاس میڈیا کا کردار ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کشمیر فائلز بنا سکتا ہے، انڈیا حیدر جیسی موویز بنا سکتا ہے، انڈیا اپنی بہت ساری جو کورٹ روم موویز ہیں ان کے اندر کشمیر کے نام کے اوپر کیسز ڈلوا کے وہ چیزیں لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کر سکتا ہے، تو ایسے میں ہم کیوں نہیں؟ تو یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ اگر کشمیری ہی اس مین اسٹریم میڈیا کو اڈاپٹ کریں گے، کشمیری ہی فلم انڈسٹری کو اڈاپٹ کریں گے، کشمیری ہی شوبز کو اڈاپٹ کریں گے، تو وہ مسئلہ کشمیر کو بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچا سکیں گے۔ یہ صرف ایک اینگل ہے اور سب سے واضح اینگل ہے، میں نے صرف اس لیے اس کے اوپر بات کی۔ باقی اپنے کشمیر کو اجاگر کرنا، کلچر کو اجاگر کرنا، جغرافیہ کو اجاگر کرنا، اپنی ثقافت کو اجاگر کرنا، زبانوں کو اجاگر کرنا، ان سب چیزوں کے لیے جو اب ایک نان ٹریڈیشنل وے ہمارے پاس بچا ہے وہ شوبز کا ہے، وہ مین اسٹریم میڈیا کا ہے۔ اچھا اپنی لک کے بارے میں بتائیں، یہ آپ نے شہروں والی لک رکھی، اس کے پیچھے کیا رہا تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ جو کردار میرا آن اسکرین دیکھیں گے وہی ہے۔ اس کردار کے لیے یہ بات لازم تھی کہ میں اپنی لک ایسی بناؤں جو اس مووی کے اندر موجود باقی کرداروں سے مجھے ممتاز بھی کرے، الگ بھی کرے، منفرد بھی کرے، اس کے لیے رکھی تھی۔ پھر اپنا جو پی آر ہے، جو میرا اپنا ایک سرکل ہے، سوشل سرکل ہے، جو پبلک ریلیشنز ہیں میرے، ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کے اوپر سوٹ کرتی ہے، آپ کے مطابق ہے، تو پھر اسے چینج کرنے کا دل بھی نہیں کیا۔ سنا ہے شاعری سے بھی لگاؤ ہے آپ کو؟ شغف ہے، لیکن میں خود نثر نگار ہوں، شاعری کرتا نہیں ہوں، لیکن شاعری سے شغف ضرور ہے الحمدللہ۔ شاعری سمجھتے ہیں، اور جہاں پہ داد دینی ہوتی ہے تو کھل کے داد دیتے ہیں، جہاں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ہلکی پھلکی تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کی دل آزاری کا من نہیں رہتا۔ سب سے بڑی بات جو جگاڑی کے ریلیٹڈ میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ آپ کو امید رہنی چاہیے کہ
जो गाड़ी वो वाला प्रोजेक्ट साबित होगा इंशाल्लाह, जो कश्मीर में मेन स्ट्रीम मीडिया को लाने का बायस बनेगा और मसला कश्मीर के लिए जो हम लोग उजागर करना चाहते हैं उसके लिए मज़ीद बेहतर राहें खोलेगा। तो उसके लिए इकबाल की वही बात है, इल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो पैवस्ता रहिए हमारे साथ और उम्मीद रखिए कि वो बहार ज़रूर तुलू होगी, जिसके ज़रिए, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है, जो अल्टीमेट फोकस है, वो मसला कश्मीर को इस सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उजागर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में अगर आप कोई जुगाड़ी के मतलब कुछ कहना चाहें ऑडियंस को। बहुत शुक्रिया जी। ऑडियंस से मेरा यही पैगाम है कि जुगाड़ी मेरा, दानियाल कुरैशी का, या फिर मीडियाटिक टीम के डायरेक्टर हमाद ज़हीर का, या फिर हमारी तमाम टीम में से किसी एक का प्रोजेक्ट नहीं है। ये तमाम कश्मीर का प्रोजेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्ट है। आगे बढ़िए, इस प्रोजेक्ट को ऑन कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप किसी से कम नहीं। अगर दुनिया आगे बढ़ सकती है इस फील्ड के अंदर, तो आप दुनिया को पछाड़ के सबसे आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान बशीर शेख को इजाज़त दीजिए।